آئمہ علیہمُ سے ایک تو توسل کا طریقہ یہ ہو گیا، یعنی خود جنرل معصومین سے کسی کے لیے بھی حاجت ہو، مثال کے طور پر ان ایام میں ہو، کسی کے لیے پرابلم ہے، مثلا کوئی آپ سے کہتا ہے جی میری بیٹی کا پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے میری بیٹی کی شادی کا پرابلم ہے، کوئی کہتا ہے جاب کا پرابلم ہے، آپ اسی وقت توسل کریں یا مولاتی یا فاطمہ، میں ایک تسبیح پڑھوں گا، اس مومن کے اوپر نظر کرم فرمائیں، اس کی مشکل کو حل کر دیں۔ بے شک بعد میں بتانا چاہیں بتائیں، نہ بتانا چاہیں نہ بتائیں، لیکن فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں یہ ذہن میں رہے کہ وہ نبی بھی نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن چادر تطہیر میں بھی محور ہیں اور میدان مبائلہ میں بھی محور ہیں۔ اور امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں نحن حجج اللہ علی العباد وجدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہا حجت اللہ علینا، ہم اللہ کی حجت ہیں اللہ کے بندوں پہ، اور ہماری دادی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہم پر اللہ کی حجت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے تو پھر امام سے کم ہیں، خود آئمہ پر اللہ کی حجت ہے۔ اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے توسل جو ہے اپنے لیے کریں تو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر سے کٹ گئے اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ سے ہم کانٹیکٹ میں آ گئے تو ہمارا فائدہ۔ اور اگر کسی دوسرے کے لیے کیا، مثال کے طور پہ دوسرے کی جاب کا مسئلہ تھا، آپ نے کہا کہ میں جناب سیدہ کی خدمت میں ایک تسبیح جو ہے وہ پیش کروں گا صلوات کی، البتہ ہم نے کل بھی عرض کیا تھا صلوات بھی بہترین ہے اور لعن بھی بہترین ہے، خصوصاً جناب سیدہ کو ڈرانے اور دھمکانے والے پر لعن کی تسبیح، فائدہ ہر صورت میں ہمارا ہے۔ اب توسل کا ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ خود ایک نورانیت بھی ہو اور ہمارے دل بھی تیار ہوں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا مولا امیر المؤمنین ہو یا جناب سیدہ یا باقی آئمہ، ان میں سے کوئی بھی ظاہر ہے اللہ سے زیادہ تو نہیں ہے۔ اللہ کے پاس جو طاقت ہے وہ تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کی حجتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ساری دعائیں قبول نہیں کرتا۔ ایک جو وہابیوں کا پروپیگنڈا چل رہا ہے، آغا محسن قرائتی کے بقول جب وہ حج کے زمانے میں تھے، ایک وہابی نے پین لیا اور پین لے کے پھینکا اور کہا کہ کہو کہ یا علی یہ پین اٹھا دو۔ انہوں نے اس سے وہ پین ہاتھ میں لیا، اس کے بعد کہا کہ اب تم کہو کہ یا اللہ یہ پین اٹھا دو۔ تو اگر اس دلیل سے مولا امیر المومنین سے توسل ضائع ہوتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اللہ سے دعا بھی بیکار ہو گئی۔ یا مثال کے طور پہ کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے کہ کسی آدمی کا ہاتھ جو ہے کٹ جائے، آپ جائیں کسی بھی نبی اور امام سے توسل کریں اس کا ہاتھ صحیح ہو جائے، تو ہم اس سے کہیں گے کسی آدمی کا ہاتھ نہ ہو، کوئی دعا پڑھ کے دکھا دو، خانہ کعبہ میں لے جاؤ، ہاتھ صحیح ہو جائے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں ایسی اللہ نے ایسی بنائی ہیں یا ایسا نظام رکھا ہے کہ وہ ایک دفعہ ختم ہو جائے تو وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو پہلی چیزیں ذہن میں رہیں کہ ہمارا کام ہے اللہ سے دعا کرنا، لیکن دعا کی قبولیت کا دار و مدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، ہمیں نا امید نہیں ہونا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ اگر ہم نے دعا کی اور وہ دعا قبول نہیں ہوئی تو قیامت کے دن، کیونکہ اللہ سے ہم نے دعا جاری رکھی اور اللہ سے ہم نا امید نہیں ہوئے، اللہ سے بدظن نہیں ہوئے، تو اتنا ہمارا نام اعمال بہترین ہوگا کہ انسان خود تعجب کرے گا کہ یہ کس کی نیکیاں ہیں، یہ تو ہم نے نہیں کی تھی۔ تو جواب ملے گا جو دعائیں تم نے مانگی تھیں اور وہ قبول نہیں ہوئی تھیں، یہ اس کے بدلے۔ بس دعا بے شک قبول نہ ہو، لیکن فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ کس چیز کا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ سے تعلق کا، اللہ کو غنی ماننے کا، اپنے آپ کو فقیر ماننے کا، اللہ کو مالک ماننے کا، اپنے آپ کو غلام ماننے کا، اپنے آپ کو محتاج ماننے کا۔ ہر صورت میں دعا کا فائدہ ہے، یہی ہے توسل میں، ہر صورت میں فائدہ ہے۔ وہ کیا فائدہ ہے کہ معصومین سے ایک کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، دل نورانی ہو جاتا ہے۔ بس دعا قبول ہو یا نہ ہو ہمیں جاری رکھنی ہے، توسل کا نتیجہ نکلے نہ نکلے ہمیں جاری رکھنا ہے۔ دونوں صورتوں میں دنیا آخرت میں فائدہ ہمارا ہے۔